حماس کا اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن طاقت کے ضم میں مبتلا، اسرائیل کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ 6 اکتوبر کا دن ہمیشہ کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا۔ حماس نے 6 اکتوبر کو طوفان الاقصی آپریشن کا آغاز کرتے ہوئے ہزاروں راکٹ اسرائیل پر برسا دیے۔ حماس نے دنیا کو چونکا دینے والی اس کارروائی کے لیے 6 اکتوبر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ 6 اکتوبر 1973 کا دن ہے، جب یہودیوں کا مقدس ترین دن یوم کپور منایا جا رہا تھا۔ اس دن اسرائیل کی خود ساختہ نمبر 1 انٹیلیجنس اور جدید اسلحے و ٹیکنالوجی سے لیس فوج ترنوالا ثابت ہو گئی۔ اسرائیل نے 6 اکتوبر 1973 کو مصر، شام اور ان کے اتحادیوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی، جو 26 اکتوبر تک جاری تھی۔ مصر اور شام نے جزیرہ نما سینا اور گولان کی پہاڑیوں پر 1967 سے اسرائیلی قبضے کو واگزار کرنے کے لیے پیش قدمی تھی۔ اسرائیل مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہوا اور مصر و شام کو مذاکرات میں کامیابی حاصل ہوئی، جس کی خوشی میں مصر کے اس وقت کے صدر انور سادات نے تب سے قومی دن 30 جولائی کے بجائے 6 اکتوبر کو منانے کا اعلان کیا تھا۔ عالمی میڈیا کے مطابق حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان متعدد مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ پہلے دن کے حملے میں حماس کے کارکنوں نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا، جب اس کے سینکڑوں کارکن پیراشوٹ کے ذریعے اسرائیلی علاقوں میں اتر گئے۔ حماس نے بھرپور حملہ کرتے ہوئے زمینی راستے سے اپنے جنگجو اسرائیل میں داخل کر دیے۔ تاحال حماس کی جانب سے اسرائیل کے متعدد شہروں پر قبضے کیے جا چکے ہیں۔ حماس کے حملوں میں اسرائیلی کمانڈر، سینکڑوں فوجیوں سمیت 1200 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو چکے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلی فوجی اہلکار اسلحہ پھینک کر گرفتاری دے چکے ہیں۔ حماس کے حملوں کے جواب میں اسرائیل کی جانب سے غزہ سمیت دیگر علاقوں میں بلا اشتعال بمباری میں 6000 سے زائد بم برسا چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی جانب سے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جو انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ اسرائیلی بمباری میں فلسطینی ایک ہی خاندان کے 22 افراد بھی جاں بحق ہونے والوں میں شامل ہیں۔ آخری اطلاعات تک 1417 فلسطینی جاں بحق ہو چکے، جن میں 447 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب سے امریکہ اور یورپی ممالک اسرائیل کی حمایت میں آگے آ گئے۔ امریکہ نے اسرائیل کو اپنے بھرپور فوجی تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے اپنے بحری بیڑے بھیج دیے۔ امریکی جنگی بحری بیڑے میں امریکی ایئر فورس کے F-15، F-16، F-35 اور A-10 لڑاکا طیارے، مزید فوجی ساز و سامان، ہتھیار اور گولہ بارود بھی ہے۔ دوسری جانب اس حوالے سے دنیا تقریباً 2 بلاک میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایران، لبنان، شام اور دیگر ممالک کھل کر فلسطین کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ لبنان کی حزب اللہ نے اپنے باقاعدہ فوجی دستے حماس کی مدد کے لیے اتار دیے ہیں۔ ادھر یمن کے حوثی باغیوں نے بھی اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل نے شام اور لبنان میں فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کرتے ہوئے بجلی، خوراک اور ادویات کی ترسیل بند کر دی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد حالیہ حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی سے ایک بڑا انسانی المیہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیلی بلا اشتعال بمباری کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری نے حالیہ جنگ کو روکنے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے باقاعدہ دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ طویل اور مشکل ہوگی، حماس سے بدلہ لیں گے، فلسطینی غزہ کو خالی کر دیں، اسرائیل ہر جگہ بھرپور طاقت کا استعمال کرے گا۔